اس کہانی کے شروع میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھور ہیڈلر تھا۔ وہ ایک برفیلے علاقے میں تھا، وہاں سے برف ہٹی ہوئی تھی۔ ادھر پانی تھا اور پانی کے اوپر برف کے دو ٹکڑے تھے۔ اس دوسرے ٹکڑے پر آری پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر بہت سارے بچے بھی تھے، کوئی ادھر نہیں جانا چاہتا تھا، پر تھور ادھر جاتا ہے۔ سب بچے اسے منع کر رہے تھے، وہ آری کو جا کر اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ آری کو لے کر واپس آ رہا تھا تبھی اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور پانی میں گر کر وہ ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اس کا ایک دوست اسے بچا لیتا ہے۔ اب تھور کو گھر پر لایا گیا تھا۔ اس کا ڈیڈ کہتا ہے مجھے لگتا ہے اب تمہیں سبق مل چکا ہے۔ اس کا ڈیڈی کہتا ہے تم مجھ سے وعدہ کرو اپنی آنے والی زندگی میں کبھی ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لوگے، پر تھور اپنی باپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے اور سال آتا ہے 1937 کا۔ اور اب بڑا ہو چکا تھا، الگ الگ جگہ پر گھومتا تھا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کر کے اپنی کتاب میں لکھتا تھا۔ تھور یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کر کے ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ آئی لینڈ پر بیٹھا تھا۔ ان کے پاس ایک بوڑھا آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ داستان گوڈ ہی جانے کہ ہم لوگ ایسٹ سے یہاں پر کیسے آئے ہیں۔ گوڈ کہتا ہے اچھا کیا آپ لوگ واقعی ایسٹ سے آئے ہیں؟ وہ بوڑھا کہتا ہے ہاں ہر ایک چیز ایسٹ سے آئی ہے، جیسے ہوا، سورج کی روشنی، سب کچھ، اور ہم بھی اس سورج کی روشنی کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ اب بوڑھا آدمی اس کو ایک مورتی دکھاتا ہے، یہ مورتی ان کے دیوتا کی تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ سب لوگ ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں بہت غلط لکھا ہے کہ یہ سب لوگ ایشیا سے آئے ہیں۔ تھور اس بات پر بہت حیران تھا۔ سال آتا ہے 1946 کا اور پچھلے 10 سالوں سے انہی پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے اس بارے میں اپنی ایک کتاب بھی لکھی۔ اس نے اپنے 10 سال اس آئی لینڈ پر گزارے تھے اور پھر سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بوڑھا آدمی صحیح تھا کہ اس آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ ایشیا سے نہیں ساؤتھ امریکہ سے آئے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ ایک پبلشر کے پاس جاتا ہے کہ وہ اس کی کتاب کو چھاپے۔ وہ اس کو منع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری تھیوری غلط ہے، تمہاری ساری ریسرچ غلط ہے۔ ہم سالوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ یہ رہنے والے لوگ ایشیا سے ہیں نہ کہ ساؤتھ امریکہ سے، اور 1500 سالوں سے ہم نے اسی بات کو سنا ہے کہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ کوئی ایسی بوٹ کشتی تھی جس پر وہ لوگ اتنا لمبا سفر طے کر سکتے، جبکہ ایشین کے پاس ایسا سب کچھ تھا۔ اسی لیے کوئی بھی تمہاری تھیوری پر یقین نہیں کرے گا۔ اور کہتا ہے وہ رافٹ پر آئے تھے، ایک لکڑی کی بنی ہوئی کشتی پر جو انہوں نے خود بنائی تھی۔ اس بات پر پبلیشر ہنسنے لگتا ہے، کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم جاؤ رافٹ پر امریکہ سے اپنا سفر شروع کرو اور پولینیشین کے آئی لینڈ پر پہنچ کر دکھاؤ۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری کتاب پبلش کر دوں گا۔ کیونکہ وہ پبلیشر ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کہ اتنی سی رافٹ کے ذریعے سمندر کو پار نہیں کیا جا سکتا، اور اب تھور کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ساؤتھ امریکہ سے اپنا ایک سفر شروع کرے ایک رافٹ پر۔ اس کا سفر 8000 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، اور وہ بھی ایسے سمندر پر جہاں پر بڑے بڑے شپس ڈوب جایا کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے وہ تھور کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ وہ میگزین والوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ 8000 کلومیٹر لمبا سفر طے کرنے والا ہے، وہ بھی ایک ایسی رافٹ پر جو آج سے 1500 سال پہلے چلا کرتی تھی، جس میں کوئی بھی سہولت نہیں ہوگی۔ میگزین والے کہتے ہیں کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دیتے جو جان بوجھ کر مرنا چاہتے ہوں۔ اب وہ کلب میں جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے اپنا بہت سا وقت سمندر میں گزارا تھا۔ وہ ان کو ایک رافٹ کا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تبھی ان میں سے ایک میں بیٹھا ہوا آدمی بولتا ہے کیا تم جانتے ہو یہ کتنا مشکل ہے جو مجھے رافٹ کا نقشہ دکھا رہے ہو؟ ہم جو اس میں لکڑیوں کو باندھیں گے ان کی رسیاں کچھ ہی دنوں میں کھل جائیں گی اور ہم لوگ ادھر ہی پھنس جائیں گے، مر جائیں گے اور ادھر ہی پانی میں ڈوب جائیں گے۔ اور ان کی باتیں سن کر یہاں سے چلا جاتا ہے، پر ادھر ہی ایک آدمی بیٹھا تھا جو ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ تھور کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا رافٹ والا آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور اس سے کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور میں اس کام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح تھور کو اپنا پہلا ساتھی مل چکا تھا، وہ اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے۔ ابھی بھی اس کو اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں ایک سفر پر جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی منع کرتی ہے، نہیں ایسا نہیں کرو، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہیں، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں ختم ہو جاؤں گا،
میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس ریسرچ پر ختم کیے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر فون کو بند کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک جگہ پر جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سی لکڑیاں تھیں، ادھر اس کے 3 ساتھی بھی تھے۔ اب یہ لوگ پورے 5 لوگ تھے۔ تھور ان سے کہتا ہے ہم اس میں کسی چیز کو بھی نہیں بدل سکتے، ورنہ ہمارا دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ وہ لوگ رافٹ پر آئے تھے۔ وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جو بہت امیر تھا، وہ اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی خبر اخبار میں بھی چھپ چکی تھی، جسے دیکھ کر ایک کیمرہ مین بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتا تاکہ یہ ان کے پورے سفر کو ریکارڈ کر سکے۔ ان لوگوں نے رافٹ کو بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کو بہت سارے لوگ الوداع کرنے کے لیے سمندر کے کنارے آتے ہیں۔ سب کو یہی یقین تھا کہ وہ لوگ ان کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ یہ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی رافٹ پر تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی کشتی جو مصیبت میں ان کے کام آئے، اور کھانے پینے کا سامان اور ایک ریڈیو تھا۔ اب آہستہ آہستہ ان کی رافٹ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ ایک دن جب یہ رات کو سو رہے تھے، تبھی ادھر بہت بڑا طوفان آتا ہے۔ تھور جب رافٹ کے پردے کو ہٹا رہا تھا تو ایسا کرتے وقت پانی میں گر جاتا ہے۔ تھور کو تیرنا نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھی اسے بچا لیتے ہیں، اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ طوفان کی وجہ سے ان کی رافٹ کو بہت نقصان ہوا تھا۔ یہ سب مل کر اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ سمندر اب بالکل خاموش تھا اور یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، پر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ تبھی سمندر میں ان کو ایک شارک دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس کو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں۔ تبھی اس کا پہلا ساتھی جو انجینئر تھا، وہ دیکھتا ہے کہ شارک ان کی رافٹ کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ تبھی شارک کو مارنے والا ہتھیار اٹھا کر وہ اس کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اس کے ساتھی اسے روک بھی رہے تھے، مگر یہ نہیں مانتا۔ جو ہتھیار اس نے پھینکا تھا اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی، اور وہ شارک کو لگ جاتا ہے، جس سے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ سمندر میں گھومنے لگتی ہے۔ ان کی رافٹ ڈوبنے والی تھی، مگر وہ بچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھی کی اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ یہاں پر تھور اس سے کہتا ہے یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑے گا، میں تم لوگوں کا لیڈر ہوں، جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے۔ اسی طرح دن گزر جاتے ہیں۔ ان کا ریڈیو بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ان کا رابطہ بھی کسی سے نہیں ہونے لگا۔ انجینئر ساتھی ان کا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ بہت ہی جلد یہ رافٹ ڈوب جائے گی اور ہم لوگ مر جائیں گے۔ جس کے بعد جو ان کے ساتھ کیمرہ مین دوست تھا، وہ چھوٹی کشتی پر تھوڑا دور جا کر ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتا ہے، پر ادھر بہت بڑی بڑی شارک آ جاتی ہیں جو اس پر حملہ کرنے والی تھی۔ پر تھور اس کو دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اسے پانی سے نکال لیتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ پر سمندر میں ہر طرف خطرہ تھا، ہر طرف موت تھی۔ انہی میں سے ایک ساتھی کے پاس ایک طوطا تھا جو پانی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور بہت بڑی شارک آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ جس آدمی کا یہ طوطا تھا اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب وہ شارک ان کی رافٹ کے پاس آتی ہے، بھی وہ آدمی اسے پونچھ سے پکڑ کر اسے رافٹ پر لا کر مار دیتا ہے۔ کو تو ان لوگوں نے مار دیا تھا، پر اس کا خون سمندر میں پھیل جاتا ہے، جس سے اور بھی شارک ان کی رافٹ کے پاس آ رہی تھی۔ انجینئر ساتھی بہت ڈر جاتا ہے۔ تبھی وہ ان کے پاس ایک باکس لاتا ہے جس میں لوہے کی تاریں تھیں۔ وہ کہتا ہے ہم اپنی رافٹ کو اس سے باندھ لیتے ہیں، نہیں تو ہم ڈوب شارک کا ہم کھانا بن جائیں گے۔ لیکن تھور سے وہ تاریں لے کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں، ہم بالکل ویسے ہی جائیں گے جیسے 1500 سال پہلے لوگ گئے تھے۔ ان سب باتوں سے انجینئر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، جس سے وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ شارک کا کھانا بنتا، اس کے ساتھی اسے بچا لیتے ہیں۔ وہ سب سے معافی مانگتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے سفر پر تو تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں۔ پر تھور کو یقین تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ ان کو اس سفر پر پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب ان کے ریڈیو نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اپنے ریڈیو کے ذریعے سب کو میسج دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ایک ہنگامہ مچ چکا تھا۔ برسوں سے جو ان کی ریسرچ تھی سب غلط تھی۔
صبح ان کے ساتھی کو آسمان میں ایک پرندہ اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب بہت خوش تھے کہ یہ زمین کے قریب ہیں۔ سامنے ہی ان کو ایک آئی لینڈ دکھ چکا تھا، پر ابھی بھی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی لہروں کا سامنا کرنا تھا۔ یہ لوگ جب پاس جاتے ہیں تو ان کی لہروں کے ساتھ رافٹ ڈوبنے والی تھی، پر قسمت نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ یہ پولی نیشن کے ایک آئی لینڈ پر پہنچ چکے تھے۔ ان 6 لوگوں نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ ان لوگوں نے برسوں کی تھیوری کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں۔ اگر ہماری سوچ سچی ہے اور کام کرنے کا جذبہ سچا ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان 6 لوگوں نے کیا تھا۔ اور کو اپنے آپ پر یقین تھا کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے۔ ان 6 لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر 101 دن کے سفر کو پورا کیا اور اپنا نام ہسٹری تاریخ میں لکھوایا۔ اس سب سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ پولی نیشن کے لوگ ایشیا سے نہیں، ساؤتھ امریکہ سے تھے۔ جس رافٹ پر ان لوگوں نے سفر کیا کا نام کون کٹی تھا، جو اس مووی کا نام بھی ہے۔ اس کو آج بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے۔